ارشاد ہوا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، وقار سے چلتے ہیں، ان کی چال ڈھال میں وقار ہوتا ہے، غیر مرتب ان کی چال نہیں ہوتی، ایک نشانی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ الجھتے نہیں، بحث میں نہیں پڑتے، اس کو کہتے ہیں بابا سلام کو۔ سلام میں متارکت یعنی ترک کرنے کا سلام، کہ تو بھائی ڈاڈا بس جان چھوڑ دے، تو وہ بحث جاہلوں سے نہیں کرتے، ان سے جو ہے وہ الجھتے نہیں، بلکہ قالوا سلام کہتے ہیں کہ بابا تجھے سلام ہو۔ دوسری نشانی بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اللہ کے حضور اپنی راتیں کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزارتے ہیں، ان کی راتیں یوں ہی گزر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، تو وہ راتیں اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رئیس المفسرین ہیں، فرماتے ہیں جس نے عشاء کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کو رات جاگنے والے کا ثواب عطا فرمائے، اور وہ اس آیت کا مصداق ہوگا جو 2 یا 2 سے زائد رکعتیں رات کو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو نصف رات تک جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اللہ والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو بیدار رہ کے گزارتے ہیں، خوف و طمع کے اندر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ راتوں کو عبادت میں گزارنے کے باوجود ان کے خوف اور ان کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی عرض کرتے ہیں مالک ہم سے عذاب پھیر دے۔ وہ عبادت کی وجہ سے متکبر اور مغرور نہیں ہو جاتے کہ ہم اتنی عبادت کر رہے ہیں، کہا نہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون، اور وہ جو عرض کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے عذاب جہنم کو پھیر دے، ہم اس کے سہنے کی سکت نہیں رکھتے، ہمیں یوں ہی معاف کر دے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مجھے نابینا اٹھانا قیامت کے دن، تیرے بندوں کے سامنے شرمسار ہوں گا۔ ہیں اعمال ان کے یہ، لیکن خوف اور خشیت کا عالم یہ۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈرتے رہتے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء میں سے، حضرت جنید بغدادی کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں اور شیخ بھی لگتے ہیں، کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیا کروں گا، کیسے اس کا سامنے کر پاؤں گا۔ ساری دنیا اس بات سے ڈرتی ہے، لیکن شہر اقبال کے باسیوں، اقبال نے اس سے بھی آگے کی بات کہہ دی۔ اقبال کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اپنی کملی میں مجھے چھپا لیں، میرے عیبوں کو چھپا لیں، قیامت کے دن میرا نامہ اعمال جو ہے وہ جب تلے تو آپ کرم نوازی فرما دیں۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے، حضور سے بھی عرض کیا جاتی ہے، دکھڑے سنائے جاتے ہیں کہ میرے عیب اپنی چادر رحمت میں چھپا لیں، لیکن اقبال کی فکر دیکھیے، اس نے کہا کہ مالک ساری زمانے کے سامنے چاہے میرے عیب نشر ہو جائیں لیکن حضور کے سامنے نشر ہو۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا نیاز مند بندہ،
بغیر حساب کے تو مجھے بخش دے تو تجھے کون سا بھار لگتا ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہوا تو میری گزارش یہ ہے کہ حضور کے سامنے نہ لینا، مجھے حضور رحمت للعالمین سے شرم آئے گا۔ کیسا عشق ہے اور کیسی محبت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔